بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گناہوں کا تریاق توبہ، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت پیدا فرمائی ہے اس کے 100 حصے کیے جائیں، ان 100 میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا اس دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کا ترس کھانے کا اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹے پر رحم کر رہا ہے، یا ماں اپنے بچوں پر رحم کر رہی ہے، بھائی پر رحم کر رہا ہے، بھائی بہن پر کر رہا ہے، یا ایک دوست دوسرے دوست پر کر رہا ہے۔ گویا دنیا میں جتنے لوگ بھی آپس میں شفقت اور رحم کا معاملہ کر رہے ہیں وہ ایک حصہ رحم کا نتیجہ اور طفیل ہے جو اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں نازل فرمایا۔ حتیٰ کہ گھوڑی کا بچہ جب دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو وہ گھوڑی اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ پینے کے دوران ان کے پاؤں سے جو اس کا پاؤں ہے بچے کو لگ جائے۔ یہ بھی اس 100ویں حصے کا ایک جز ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ذریعے آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ اس حدیث کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کیا تم لوگ اس ذات کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو جس ذات نے تمہارے لیے آخرت میں اتنی ساری رحمتیں اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں؟ اس ذات سے مایوسی کا اظہار کرتے ہو، کیا وہ اپنی رحمت سے تم کو دور کر دے گا؟ البتہ صرف اتنی بات ہے کہ ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی دیر ہے، اور ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کو چھوڑو، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرو۔ جتنا رجوع کرو گے اور توبہ و استغفار کرو گے اتنا ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور آخرت میں تمہارا بیڑا پار کر دے گی۔ لیکن یہ رحمت اسی شخص کو فائدہ دے گی جو یہ چاہے کہ میں اللہ جل شانہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھا لوں۔ اب اگر کوئی شخص اس رحمت سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتا بلکہ ساری عمر غفلت ہی میں گزار دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ایسے لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، یعنی عاجز شخص وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے، خواہشات کا اتباع کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے۔ ہاں البتہ جو شخص اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو اور کوشش کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ اس کو آخرت میں ڈانپ لے گی۔ ایک شخص کا عجیب کے واقعہ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، بڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں اور غفلتوں میں گزار دی ہے، کوئی نیک کام تو کیا نہیں، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ بن جائے تو اس کو بالکل باریک پیس لینا، پھر اس راکھ کو مختلف جگہوں پر تیز ہوا میں اڑا دینا تاکہ وہ ذرات دور دور تک چلے جائیں۔ یہ وصیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ جل شانہ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی اور شخص کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے گناہ ایسے ہی کیے ہیں کہ اس عذاب کا مستحق ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلایا، پھر اس کو پیسا اور پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے ذرات دور دور تک بکھر گئے۔ یہ تو اس کی حماقت کی بات تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، چنانچہ اللہ جل شانہ نے ہوا کو حکم دیا
کہ اس کے سارے ذرات جمع کر دو۔ جب ذرات جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مکمل انسان جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے۔ چنانچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے اسے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سب عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ جواب میں اس شخص نے کہا، اے اللہ، آپ کے ڈر کی وجہ سے، اس لیے کہ میں نے گناہ بہت کیے تھے اور ان گناہوں کے نتیجے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں اور آپ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر سے یہ وصیت کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ڈر کی وجہ سے تم نے یہ عمل کیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحیح مسلم میں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اس شخص کی یہ وصیت بڑی احمقانہ تھی، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وہ کافرانہ تھی، اس لیے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ جل شانہ کے ہاتھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت عذاب دے گا، لیکن اگر تم لوگوں نے مجھے جلا کر اور راکھ کر بنا کر اڑا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ معاذ اللہ، یہ عقیدہ رکھنا تو کفر اور شرک ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ راکھ کے ذرات جمع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو اس نے جواب دیا کہ یا اللہ، آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اچھا تو جانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں، یعنی کہ میں تیرا رب ہوں، اور مانتا تھا کہ میں تیرا رب ہوں، اور یہ بھی مانتا تھا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی ہے اور اس نافرمانی پر تو شرمسار بھی تھا اور نادم بھی تھا، اور تو نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دیا تھا، اس لیے ہم تیری مغفرت کرتے ہیں اور تجھے معاف فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل شانہ کی رحمت در حقیقت بندے سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے، وہ یہ کہ بندہ ایک مرتبہ اپنی کیے پر سچے دل سے شرمسار ہو جائے، نادم ہو جائے، اور نادم ہو کر اس وقت جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے، تو پھر اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو یہ ٹاپک ابھی ختم ہوا، دوسرا ٹاپک شروع ہوگا، درود شریف ایک اہم عبادت، تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔